أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو چھوٹی صورتیں تلاوت کی گئی جو کہ صحیفے کی آخری صورتیں ہیں، مصحف شریف کی آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں روایت آتی ہے، اتفاقاً اس کی کچھ تفصیل میں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ خاص حالات تھے جبکہ ایک یہودی جادوگر نے لبید ابن اعصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ روحانی نسخہ نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیچیدگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش سے دوچار ہو رہے تھے اس سے الحمدللہ شفا ہو گئی۔ یہ تو اس کا شان نزول ہے، لیکن اپنے معنوں کے اعتبار سے اس سورت کی جو اہمیت ہے، اس سورت کی جو ندرت ہے، وہ از خود بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کو، قل اعوذ برب الفلق، کہو تم کہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی رب الفلق۔ فلق عربی میں کہتے ہیں پھٹنے کو، کوئی چیز چیر کر، شق کر کے، پھاڑ کر جو نمودار ہوتی ہے، اس کیفیت کے لیے فلق کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کے لیے لفظ ارشاد فرمایا، فالق الاصباح فرمایا، رات کی تاریکی کی چادر کو پھاڑ کر صبح نمودار ہوتی ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فالق الحب والنوا، کہ ذرا بیجوں پہ غور کرو، سیڈز جو تم منو مٹی میں دبا دیتے ہو اور اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو پھر وہ بیج شق کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے کوپروں کو باہر نکالتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ لہذا رب الفلق ہر پیدائش کے عمل میں دیکھیں گے آپ کہ شق طریق ہوتا ہے، راستہ بنایا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے وجود میں لانے کی اپنی صفت کا اشارہ فرمایا کہ یہ رب وہ رب ہے
کہ جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آتی ہے، مخلوقات وجود میں آتی ہے، ہر روز ایک درخت اور پودا نمودار ہو رہا ہے، ہر روز کتنی مائیں ہیں جو بچوں کو جنم دے رہی ہیں، انسان کی، حیوانات کی، ہر روز رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، صبح نمودار ہو رہی ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کا جو جاری ہے تخلیق کا، اس کا جو رب ہے، مالک ہے، اور قبضہ قدرت میں اس کے یہ عمل ہے، اس رب کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جس کو آپ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من شر ما خلق، ہر تکلیف دہ چیز، ہر نقصان دہ چیز جس کو آپ اپنے الفاظ میں شر کہہ سکتے ہیں، اس کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جب تک اللہ کا حکم ہے وہ تکلیف دہ ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ نقصان نہ پہنچاؤ تو آگ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا نقصان نہ پہنچاؤ، سانپ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اس کا زہر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ جنوں، شیطانوں اور ابلیس اس کی ضروریت کو کہ اس بندے پر تیرا جادو نہیں چل سکتا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کام کرنے، ڈیوٹی کرنے کا ایک موقع عنایت فرماتا ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے کبھی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی ہے، اس تخلیق میں ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف دہ چیزیں پیدا کی گئی جو ہمارے لیے کبھی کبھی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اس عمومی نظام میں وہ شرط نہیں ہے۔ آپ سانپ کے بارے میں سمجھتے ہیں نا، کتنا اوبرا ڈس لیتا ہے تو پھر آدھے پون گھنٹے کی بھی مہلت نہیں ملتی، لیکن آپ دیہاتی کسانوں سے پوچھئے جب سے سانپوں کو ختم کر دیا، چوہے کھیتوں کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایک اس کی بھی افادیت ہے، سانپ کی بھی، اور اس سے بڑھ کر موجودہ سائنس میں سانپ کے پوائزن اور زہر سے جو اینٹی باڈیز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، وہ آپ ڈسیز دیکھ لیجیے کتنی دوائیں بنتی ہیں ان سے۔ تو فی نفسی ہی کوئی چیز اس وقت تک شر نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، یہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ تکلیف دہ اور شر بننے والی ہے تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اس کے شر سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ جس تکلیف دہ چیز کو تو نے پیدا کیا اس کے شر سے ہم کو محفوظ کر دیا، تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور فرمایا خاص طور پر رات کی تاریکی اس کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے۔ غاسق تاریکی، وقب چھا جانا، پورا لپیٹ لینا، احاطہ کر لینا۔ تو رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تبھی آپ دیکھیں گے ڈاکو نکلتے ہیں، چور نکلتے ہیں، خبائث نکلتے ہیں، تکلیف دہ جانور، موذی قسم کے کیڑے مکوڑے، یہ سب رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، ہزار سرچ لائٹ لگاؤ گے تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں یا ان جماعتوں کے شر سے بھی اللہ ہم کو محفوظ فرما دے جو گرا ہمیں پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ جادوگری میں ڈوری میں گھیٹیاں لگائی جاتی ہیں، ان گھیٹیوں پہ دم کیا جاتا، پھونکا جاتا ہے، یہ سب سفلیات ہے۔ لازمی بات ہے الحمدللہ ہم سب اس سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ جادوگری کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کفر ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ لہذا یہ سب بدعمالیاں، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری سوسائٹی کو محفوظ رکھے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، بڑا شر ہوتا ہے ان میں
کہ وہ گھیٹیوں پر دم کر کر انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفاثات یہ عربی کے اعتبار سے فیمینائن فارم ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، تو یا تو جماعتیں مراد ہے، جادوگروں کی جماعتیں، یا وہ عورتیں جو جادو کیا کرتی ہیں، ہر دو مراد ہو سکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا اور حاسدین کے حسد سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ حاسدین بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حسد کا عالم یہ ہے کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ساری نیکیاں انسان کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صاحبزادگان یعقوب علیہ السلام، نبیوں کے فرزند، نبی کے پوتے، نبی کے پرپوتے، لیکن حسد کے مارے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا انہوں نے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی مل سکتی ہے؟ آگے چل کے انہوں نے استغفار کیا، ایک الگ بات ہے، لیکن حسد کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان تو انہوں نے کیا۔ یہی وہ حسد ہے جو ابلیس کو ابلیس بنا ڈالا، یہی وہ حسد ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر پہلا قتل ہوا، حابیل و قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، حسد ہی بنیاد تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل جلنے لگے، جلسی میں انہوں نے قتل کر ڈالا۔ پوری تفصیل ہے، اس کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ حسد جو ہے، یہ جو حسد کر رہا ہے اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور جس کے سلسلے میں حسد کر رہا ہے اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر دو کا نقصان۔ فرما کہ تم اپنے رب کی پناہ لے لو، جو رب اس پوری کائنات میں تخلیق کا مالک ہے، اس رب کی پناہ میں آ جاؤ، ہر شر سے انشاءاللہ وہ تم کو محفوظ کر دے گا۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، بالکل جڑواں قسم کی ٹوین صورتیں ہیں، ملی جلی ایک ہی مفہوم ہے، جس کو گویا دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا اگر بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصحف عثمانی میں لکھی نہ ہوتی تو ہم دونوں صورتوں کو ایک سمجھتے، 11 آیتوں پر مشتمل ایک صورت سمجھتے، لیکن چونکہ بہرحال دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معوذتین فرمایا، دو تعوذ والی صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین چیزوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا جو عمل ہے، اس عمل کے مالک اور اس پر قادر ہونے کا بیان کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ اے انسانوں تم سے خطاب ہے، لہذا فرمایا کہ دیکھو تم کو یہ حکم ہے کہ تم اس رب کی پناہ لے لو جو سارے لوگوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں آ چکا ہے، لیکن خطاب چونکہ اب الناس سے ہے، لوگوں سے ہے، اسی لیے فرمایا دیکھو لوگوں کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کو ان کی ضروریات سے ہمکنار کرنا، ساری چیزیں سپلائی کرنا، یہ بس اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کی زندگی موقوف ہے، منحصر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے رحمت پر، اس کی ربوبیت پر۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ مالک یوم الدین، یہاں فرمایا کہ جہاں وہ مالک ہے وہیں ملک بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، کہ سارے لوگوں کا اصلاً شہنشاہ اور ملک اور حقوق ملکیت رکھنے والا بس اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء ملک الناس، ارشاد فرمایا سارے لوگوں کا وہ احکم الحکیمین، وہ حکمران ہے۔ الہ الناس، سارے لوگوں کا معبود ہے، ان لوگوں کا معبود تو ہے ہی جو اس کے در پر سر جھکاتے، ان کا بھی معبود ہے جو غیروں کے در پہ جا کے سر جھکا رہے ہیں، نہیں جان رہی ان کی غلطی ہے تو وہی معبود۔ اگر وہ معبود ہے جہاں جا کے عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور جہاں انسان اپنی محبتوں کو نچھاور کر دیتا ہے تو تم اسی رب کی پناہ میں آ جاؤ، ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، دبک کر چھپ کر جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے وسوسوں کے شر سے تم رب کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ کہو کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں، اے رب جو انسانوں کا بھی رب ہے،
جو انسانوں کا شہنشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جو انسانوں کا معبود بھی ہے، اس رب حقیقی کی پناہ میں آتا ہوں۔ خناس مانے چھپ چھپ کر، دبک دبک کر، اور وسواس وسوسہ کہتے ہیں بار بار بہکانا۔ ایک بار بہکانے کو تضلیل کہیں گے، جس سے گمراہی کا لفظ بنتا ہے، لیکن جو بار بار عربی میں جو وزن ہوتا ہے فعل کا، جیسے مثال کے طور پہ زلزلہ، جو جھٹکے بار بار آتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی دہرجہ، جو چیز لڑکھڑاتی چلی جاتی ہے، لڑکھڑاتی چلی جاتی ہے، وسوسہ، بار بار غلط فہمی ڈالنا، بار بار مس گائیڈ کرنا، بار بار بہکانا، یہ جہاں ابلیس کی صفت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے انسانوں کو بھی شمار میں لیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں یہ برے خیالات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ شیاطین الانس والجن فرمایا دوسری جگہ کہ جیسے جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، یاد رکھیے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بہت بہکاتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یہ سب شیاطین جو انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ دراصل چیلے ہوتے ہیں، جنوں کے، شیاطین کے، ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ملا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب کبھی تم اللہ کے کلام سے استفادہ کرنا چاہو گے، جب کبھی تم دین کی خدمت کرنا چاہو گے، جب کبھی تم عبادت کرنا چاہو گے، جب کبھی تم صراط مستقیم پر چلنا چاہو گے، یہ سارے شیطان چاہے جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، بڑی رکاوٹ بنیں گے، بہت بہکائیں گے۔ لہذا ان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے تم ان سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قل هو اللہ احد اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ پر دم کرتے، ایسے دم کرتے جیسے دھوپ کے چھینٹے بھی نکل رہے ہوں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ تو وقت علالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمزوری اور ضعف کو محسوس کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، آپ نے تلاوت کی، دم کیا، اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو سہلایا، جسم پر پھیر دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اس سورت کی عمل کے اعتبار سے تاثیر ہے، عقیدے کے اعتبار سے تاثیر ہے، قرآن فہمی کے اعتبار سے جو اس کی اہمیت ہے، کہ ایک بار آپ غور کیجئے کہ جب آپ نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا اور ہم تو 27 کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں ایک درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی، اور آپ نے یہ اس کے اللہ جس راستے پہ نعمتوں کی بارش ہوئی اس راستے پہ مجھے چلائیے، جس راستے پہ غضب ہوا ہے اس راستے سے مجھے بچا لیجیے، جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا لیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیقاً بندوں کو اپنا کلام دیا قرآن مجید اور کہا دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، اور ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی ان ساری حرکتوں اور کرتوتوں کا تذکرہ کیا جو انسان کو مغضوب علیہم بنا دیتی ہے، غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام شریعت عنایت فرمائے۔ سورہ ابراہیم کے تذکرے کے بعد سارے احکام شریعت، طلاق ہے، نکاح ہے، خلا ہے، اور نماز قائم کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، حج کے سلسلے میں سارے احکام آپ دیکھیں گے شریعت کے، سارے یعنی اہم ترین احکام وہ سورۃ البقرہ میں بیان کرنے کے بعد آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ وَلَضَّالِّينَ کی تشریح، عیسائی دنیا کیسے گمراہ ہوئی، اللہ کے رسول ان کے پاس پہنچے تھے، اللہ کی کتاب پہنچی تھی، دونوں کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اور عقیدت کو انہوں نے اطاعت رسول کے مقابلے میں ترجیح دی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے کی غلطی کی اور گمراہ ہو گئے، دین سے بہت دور جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے امت کو بچنے کی تلقین کے بعد پھر احکام شریعت بیان فرمائے۔
کئی احکام شریعت تھے جو سورہ آل عمران میں آئے اور انہی کا تسلسل کی سورہ نساء میں چلتا چلا گیا کہ ہمارے خاندان کا نظام کیسے ہو، ہمارا معاشرہ کیسے بنے، اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بننے کے خلاف جو منافقین کی سازشیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں سورۃ النساء میں آپ پائیں گے۔ اور سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اس کا تذکرہ شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ تمہارا معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایگریمنٹ ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ احکام شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تذکرے کے ساتھ ختم ہوئے اور توحید کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، اور اس توحید کو بگاڑنے، اس توحید کو تباہ کرنے، اس توحید سے انسانیت کو محروم کرنے کے لیے شیطان کی، ابلیس کی کیا کیا سازشیں ہیں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ شرک کیسے پیدا کرتا ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام کیسے قربان کرائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس تذکرے کے بعد آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں ابلیس ایک دوسرا ہتھ کنڈا آزماتا ہے، دوسری سازش کرتا ہے، انسانوں کو بے حیائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس چھین کر اس زمین کی جانب سفر کرنے کی کیسی اس نے سازش کی، اور اس سازش رچنے کی وجہ سے حضرت انسان اب زمین پر آ گئے۔ تو ارشاد فرمایا اے انسانوں، زمین پر زندگی بسر کرو، جد و جہد کرو، رزق کا انتظام کرو، جب جب میرے احکام آئیں گے، رسول آئیں گے، صحیفے آئیں گے، ان کی پابندی کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اور سورۃ المائدہ میں اور احکام بیان فرمانے کے بعد سے آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں اور احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کشمکش اب جاری رہے گی دنیا میں، یہ جد و جہد، ایک طرف ابلیس اس کی دعوت، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا اسوہ، استغفار کا، توبہ کا، بندگی کا، اللہ کی محبت کا۔ اب یہ جنگ ہے، سمجھ لو قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس نے مہلت مانگی ہے اللہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی۔ لیکن یاد رکھو غلبہ ہوگا، کامیابی ہوگی بالآخر حق کی، سچائی کی، نبیوں اور رسولوں کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بدر کا واقعہ بیان فرما کر یہ اشارہ فرما دیا کہ دیکھو حق کا غلبہ کیسا، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، ہجرت کر لینے کے بعد حملہ کیا مدینہ منورہ پر، بدر کے میدان میں شکست کھا گئے، لوٹ کے ان کو جانا پڑا، حق کو غلبہ ملا، یوم الفرقان قرار پایا۔ پھر بدر کے بعد جو احکام تھے، کچھ غلاموں کے مسئلے اور کچھ مقتولین کے مسئلے، کچھ شہداء کے مسئلے، مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان کر کر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو یاد رکھو کہ تتمہ بالآخر اللہ کا آخری فیصلہ رسولوں کے حق میں ہونے والا ہے۔ لہذا سورۃ التوبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کا سفر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں، اور اس تبوک کے سفر پر منافقین کا رد عمل، اور ان منافقین کے اس عمل پر ان کی سرزنش، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے رسول ان میں سے کوئی مر جائے آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کے قبر پر کھڑے کے دعائے مغفرت نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اہل کتاب میں سے، ان کی سرزنش، مشرکین مکہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس شرک کی نجاست کے ساتھ تم حدود حرم میں نہیں رہ سکتے، حرم کو خالی کر دو، جا کے کہیں اور بس جاؤ۔ اس حرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، صرف اور صرف اللہ کو پکارنے کے لیے۔ یہاں اللہ کی حکومت چلے گی، اللہ کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سارے مضامین سورۃ التوبہ میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے نبیوں کی دعوت وہ کیسے غالب آتی ہے، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں تو بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی جیل میں بند کیا جا رہا ہے، لیکن بالآخر کامیابی، غلبہ، حکمرانی، نبوت،
رسالت سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، مخالفین کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آئینہ دکھا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو کہ جو مخالفت کر رہے ہو یہ کام آنے والی نہیں، ٹوٹ کر رہ جاؤ گے۔ کیوں کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ اس پروردگار کی اس رب کی نصرت ہے، مدد ہے، جس رب کا عالم یہ کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز مقرر، ہر چیز اس کے حکم سے مسخر، اس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے حکم سے بادل گھومتے ہیں، اس کے حکم سے بجلیاں چمکتی ہیں، اس کے حکم سے بجلیاں گرتی ہیں۔ یہ سب کچھ آپ سورۃ الرعد میں دیکھیں گے۔ اور سورۃ الرعد کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کیا کہ قسم کرسی سے دعوت کا آغاز ہوا، لیکن انتہا جو حضرت ابراہیم کی کامیابی سے ہوئی، اور کامیابی نے جو آپ کے قدم چومے وہ ساری انسانیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کی مخالفت کرنے والے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن فرمایا سورۃ الحجر میں کہ پہاڑوں کے گھر ان کا ساتھ نہیں دے سکے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں؟ مالک حقیقی ان کے حق میں نہیں تھا، مالک حقیقی کا فیصلہ وہ ان کے خلاف آیا تو یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور یہ مالک حقیقی رب حقیقی کون ہے؟ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار اپنی قدرت کی نہرنیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بڑی بڑی چیزیں تو ہے ہی اس کائنات کے نظام میں، سورج ہے، گیلیکسی ہے، ملکی وے ہے، یونیورس ہے، سب ہے، لیکن یہاں پر کوئی چھوٹی سی چیز پہ غور کرو، شہد کی مکھی، اس کی کارکردگی پہ غور کرو کہ پھولوں سے وہ رس چوس کر کیسے تمہارے لیے شہد بناتی ہے، کتنی مرغوب تمہاری غذا ہے۔ سورۃ النحل میں اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رسول آخری نبی کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے، لہذا اس نے اسراء کا سفر کرایا۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ فرمایا، وہی معراج پر جو احکام ملے ان کا تذکرہ فرمایا، نمازوں کے قائم کرنے کا ذکر، والدین کے حقوق کا تذکرہ، میان عربی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا تذکرہ، سارے وہ احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر کے ارشاد فرمایا اے بنی آدم تم کو ہم نے عزت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود حقیقی کو پہچانو، اور تم ہے کہ ذلتوں پر آمادہ ہو، جھوٹے خداؤں کے آگے جھکتے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو یہ جھوٹے خداؤں کے آگے جھکنا یہ دراصل یہ تمہاری کم دیکھنے کی صلاحیت ہے، تمہاری یہ مجبوری ہے، یہ تمہاری کمی علمی ہے، نادانی ہے، بلکہ آپ چاہیں تو لفظ استعمال کر لیجئے بے وقوفی اور حماقت ہے۔ فرما دیکھو اللہ تعالیٰ کے امور میں جو حکمت ہوتی ہے، جو قدرت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایک ربوبیت کی شان ہوتی ہے۔ اصحاب الکہف کو دیکھو کہ 300 سال سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ ذوالقرنین کو دیکھو کہ ان کو ختم کرنے کے لیے پوری سازشیں ہوئی، لیکن ان کو ملک کی بڑی شہنشاہیت، دنیا کی بڑی شہنشاہیت ملی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے تینوں سفر کو دیکھو کہ اللہ کی حکمتیں کیسے کام کر رہی تھی۔ تینوں سفر میں سمندر کا سفر ہو، بچے کے قتل کا مسئلہ ہو یا دیوار بنانے کا مسئلہ ہو، ساری اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی حکمتیں بتاتی ہیں کہ تمہاری نظر مادی ہے اور اللہ کی حکمتوں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سربستہ راز تک پہنچنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت حضرت بی بی مریم کے ساتھ ظاہر ہوئی، حضرت یحییٰ کے ساتھ ظاہر ہوئی، حضرت زکریا کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کی، اور پھر سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ فرعون تو چاہتا تھا کہ بچہ زندہ ہی نہ رہے، اور ماں بھی تو مجبور ہو کر پانی میں بہا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اپنے کمال تک پہنچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں جو بیان کیا تو دیگر انبیاء کا تتمہ بھی سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سورۃ الانبیاء میں لگاتار کئی نبیوں کا تذکرہ آیا کہ ان کی مخالفتیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں یہ تفصیل بیان فرما دی تو پھر ایک حج کا تتمہ سورۃ الحج میں ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ مجبور کر کر ہجرت کر رہے تھے، اور اس زمانے میں جبکہ جان و مال کی حفاظت کی کوئی شیورٹی نہیں رہتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کم عمر بھتیجے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کلدان سے نکل کر جا رہے تھے، تو کون سی ضمانت تھی اپنی زندگی کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی عالم دیکھیے، اس کی قدرت کی نرنگی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر خیر، وہ تو ذکر خیر ہے ہی باقی، مناسک حج بھی باقی ہے، قربانی بھی باقی ہے، سنت ابراہیم باقی ہے۔ لہذا سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مومنوں کو تاکید کی کہ اے مومنوں، تم اسی کامیابی کی راہ پہ چلو، اطاعت کی، فرما برداری کی، نمازوں میں خشوع و خضوع رکھو، لایانی باتوں سے بچو، اللہ کے دربار میں جھکے رہو، بے حیائی سے بچو، ایمانداری کی زندگی بسر کرو، تو تمہارے جد امجد جو جنت سے آئے تھے اسی جنت کے تم وارث ہو جاؤ گے، جنت فردوس کے۔ اللہ کے اور نشانیوں کا تذکرہ، تخلیق کیسے ہوتی ہے انسان کی، اس کا تذکرہ، یہ سب سورۃ المومنون میں آپ دیکھیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سورۃ المومنون میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا تو مسلم سوسائٹی کو فرمایا کہ یہ نورانی سوسائٹی ہوتی ہے، نور سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ان میں حیا ہوتی ہے، نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، خواتین باپردہ ہوتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جب یہ بے حیائی سے بچ کر، فحاشی سے بچ کر اہل ایمان زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں رب کا نور گھر کر جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، ارشاد فرمایا ایسے جیسے کہ ایک تاق میں ایسی شمع روشن ہو، ایسا دیا روشن ہو جو بہترین زیتون کے پھلوں سے تیل نکالا گیا ہو، لا شرقیہ ولا غربیہ، بالکل بیچو بیچ باغ سے وہ زیتون لے کر اس سے دیا ایسا روشن کیا گیا۔ فرمایا اگر دیے کی لو کو نہ جلایا جائے تب بھی تیل ہے کہ کچھ چمک رہا ہے، نور لالا نور۔ یہ نور فرمایا تمہارے دلوں میں اس وقت پیدا ہوگا جب تمہاری نگاہوں میں بے حیائی نہ ہو، تمہارے خیالات پہ بے حیائی نہ ہو۔ اور اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم کو عباد الرحمان پڑھنا پڑے گا، چال چلن بھی تمہاری ٹھیک ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو، توحید بھی تمہاری ٹھیک ہو، رات کی عبادتیں ہوں۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہوا کہ وہ عباد الرحمان تھے، نیکیوں پہ کیسے عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نورانی مقام عنایت فرمایا۔ اور پھر سورۃ النمل میں خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ کا وہ نیک بندہ اور برگزیدہ ہستی کہ ان کا عالم یہ کہ سائنس ان کے قدموں کے نیچے، ٹیکنالوجی ان کے قدموں کے نیچے، کہ چونٹیوں کی بولیوں کو سمجھنے والے، لیکن عالم کیا تھا؟ دربار خداوندی میں سر بسجود، تکبر نہیں، غرور نہیں، بندگی ہی بندگی ہے کہ ان کے مقامات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل کر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے فتح ملی، کامرانی ملی، فرعون کیسے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو سورۃ القصص میں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو اللہ کو سہارا بناؤ تو انشاءاللہ تمہارا کام بڑھتا چلا جائے گا، غیر اللہ کو پکڑو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا اقتدار کو سہارا سمجھنے والے، حکومت کو سہارا سمجھنے والے، سیاسی پارٹیوں کو سہارا سمجھنے والے، دولت کو سہارا سمجھنے والے غلط فہمی سے نکل آئیں۔ یہ جھوٹے سہارے یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی اپنے جالے کو بہت بڑا زبردست آشیانہ اور گھر سمجھتی ہے، جبکہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کے سارے گھروں میں سب سے بودا، کمزور، بیکار گھر مکڑی کا گھر ہے، لیکن وہ خوش ہے۔ لہذا شرک پہ لوگ خوش ہے، بودے نظام پہ خوش ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سارے ان جھوٹے سہاروں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی جانب آؤ جو کامیابیاں عنایت فرماتا ہے۔ کہ قوم روم پٹ گئی تھی، ان کو بھگایا تھا سینکڑوں کلومیٹر ایرانیوں نے، اور حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ اس شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو کامیابی دی، ایسی کامیابی دی کہ اس دن مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی۔ کتنی اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا،
بارش کے برسنے میں اللہ کی نشانی، رات و دن کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی، اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی نشانی، درخت کے پتے پتے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی، ان ساری نشانیوں کا سورۃ الروم میں تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا عقل مندی، حکمت، دانائی وہ ہے جو لقمان کے پاس تھی۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا تھا انہوں نے، شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت لقمان کیا تھی؟ حکمت لقمان نیو جنریشن کی تربیت کرنا، اپنے بیٹے کو کیسے سمجھایا، وعظ و نصیحت کی، دین پر کیسے لگایا، کیا اخلاص تھا، کیا محبت تھی، لب و لہجے میں کیا معقولیت تھی۔ ذرا دیکھو کہ اللہ کا ایک حکیم بندہ، اللہ تعالیٰ ایک برگزیدہ بندہ، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے والی نسل تک پہنچا رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس ساری کیفیت کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی لگاتار نشانیوں کا تذکرہ، کامیاب بندہ وہ ہے اللہ کے دربار میں سجدہ کر لے، اور رات میں جب سب سو رہے ہوں تو اس کا پہلو بچھونے سے جدا ہو جائے، وہ پروردگار کو پکارے۔ سورہ سجدہ میں یہ کیفیت بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں شان نبوت بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، مردوں میں کسی کے والد نہیں، جو بھی صاحبزادے آپ کے ہوئے تھے وہ ایام شیخانگی میں وفات پاتے چلے گئے، صاحبزادیاں آپ کی وہ بڑی ہوئی تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں دیکھو کہ خود اللہ رحمت کے فیصلے کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے۔ مسلمانوں کا یہ حق ہے، یہ ڈیوٹی ہے، ان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں۔ اور پھر امہات المومنین سے خطاب، ان کا مقام، غرض کے ساری شان نبوت کی چیزیں آپ سورۃ الاحزاب میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سورج سمجھنے لگتا ہے۔ قوم سبا جو یمن میں آباد تھی، ان کو اپنے ڈیم پر، اپنے پانی کے سربراہی کے نظام پر بڑا غرور تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ کیا بچا؟ جنگلی درختوں کے سوا کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی، کیونکہ وہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ہر فیصلہ لانے پر قادر ہے۔ سورہ فاطر میں اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اس حقیقت کو تم سمجھ لو کہ اللہ کے فیصلے غالب آتے ہیں۔ تین داعیوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان تین داعیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم کو فوج بھیجنے کی نوبت نہیں آئی۔ فرمایا ہم نے کوئی فوج نہیں بھیجی، لشکر نہیں بھیجا، ایک چیخ تھی جس نے مخالفین دین کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ دنیا تو گئی، آخرت بھی گئی۔ جس دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم الگ ہو جاؤ، نمایاں ہو جاؤ، آج تم بچ نہیں سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو سورۃ الصافات میں نمایاں کیا، صف بستہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، فرشتے بھی، انسان بھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام قیامت کے دن نافذ ہوں گے۔ آپ ایک چیز دیکھیں گے، دھیرے 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 جیسے جیسے قرآن پاک ختم کی طرف جا رہا ہے، قیامت کا تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے، تاکہ انسانیت کا جو خاتمہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے بعد سورۃ الصاد میں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، جن کو قیامت کی حضوری کا احساس ہونے کی وجہ سے کبھی غرور نہیں آتا۔ سورۃ الزمر میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس منظر کو یاد کر لو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورج کے چراغ کو بجھا دیا جائے گا، روشنی ہوگی تو رب کے نور سے میدان حشر میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ اس وقت دو گروپ ہوں گے، ایک کشا جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور ایک کو دھکے دے دے کے جہنم پہنچایا جا رہا ہوگا۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ان گروپس کے تذکرے کے بعد سورۃ المؤمن میں ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کو نہ حکومت کا ڈر رہ جاتا ہے، نہ دولت جانے کا خوف رہتا ہے۔ دیکھو ذرا فرعون کے دربار میں ایک مومن صاحب تھے، اور انہوں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں تقریر کی، کہا کہ چاہے مجھے سولی پہ چڑھا دو لیکن حق بولوں گا۔ اور پھر یہی ہوا
کہ ان کو شہید کیا گیا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں اس مومن کے احوال بیان کرنے کے بعد سورہ فصلت میں اپنی نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ، قرآن مجید کے نزول کا تفصیلی تذکرہ، اللہ کی آیتیں کیسی مفصل ہے، حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہیں اس کا تذکرہ. اور پھر آپ دیکھیں گے سورہ فصلت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، نیکوکاروں کا معاشرہ، مشورے سے کام کرنے والا، محبتوں کے ساتھ جینے والا، خطاؤں پر اللہ کی مغفرت طلب کرنے والا، توبہ کرنے والا، نیکوکاروں کا معاشرہ. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا اور فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ تمہاری کامیابی کی کلید ہے، یہ تمہاری کامیابی کی کنجی ہے. اگر تم اس کامیابی کی کلید کو چھوڑ کر سونے چاندی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو سورۃ الزخرف میں فرمایا کہ اگر سونے چاندی کی اہمیت ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس، بہت ہی حکیمانہ ارشاد ہے، گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اگر یہ مال و منال سونے چاندی کی حیثیت اہمیت کچھ بھی ہوتی اللہ کے نگاہوں میں تو یہ سب کچھ سونا رسولوں مومنوں کو دے دیتا نہیں. ارشاد فرمایا کافروں کو دے دیتے، دنیا میں دے کے چھٹی کر دیتے. مومنوں کے لیے تو ہم عبادتیں رکھ دیتے، مومنوں کے لیے تو ہم طاعتیں رکھ لیتے. لہذا یہ زخرف ہے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. انسان اس کی روشنی سے ایک تمازت لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، ورنہ ارشاد فرمایا یہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دھواں اٹھے گا تو تم کو پتہ چل جائے گا بلڈنگوں کی کیا حقیقت تھی، عمارتوں کی کیا حقیقت تھی، دولت کی کیا حقیقت تھی. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر انسانیت وہ کشا کشا میدان حشر کی طرف چلتی چلی جائے گی. لہذا سورہ زخرف میں دنیا کی بے حقیقتی اور سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت، قرب قیامت کی علامت دھوئیں کی شکل میں جو برآمد ہوگی اس کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میدان حشر کا تصور کرو. بڑے بڑے سردنے، ظالم حکمران، فرعون و شداد، ابو جہل، ابو لہب، گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اس حقیقت کو سورۃ الجاثیہ میں بیان کیا. اور اس کے بعد پھر سورۃ الاحقاف میں جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھی وہ باغی ہوئے اور اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے. جیسے احقاف میں جس کو ہم قوم ہود کہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے قوم عاد کیسے تباہ ہو گئی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ محمد میں فرمایا ہے کامیابی تو محمد کی اطاعت میں. جس نے محمد پر ایمان قبول کر لیا اس کے لیے لازوال نعمتیں ہیں. کچھ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کچھ احکام جو جنگی قیدی وغیرہ ان کے سلسلے میں، کچھ خطاب ہم مسلمانوں سے، کچھ جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. اور ارشاد فرمایا یاد رکھو یہ جو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ تو تم کو ملے گی، لیکن اے مسلمانوں تم خوشخبری سے خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، فتح بھی تم کو ملے گی. سورہ حدیبیہ کو بھی جو تم ناکامی سمجھ رہے ہو بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیبیہ کا تذکرہ اور مسلمان جو دل شکستہ ہو گئے تھے ان کی ہمتوں کو باندھا. اور پھر جو صلح کی گئی اس صلح کے بعد کے جو احکام ہوئے اور آئندہ سال عمرہ کرنے کا جو مسلمانوں کو موقع ملے گا، یہ سب کی تفصیل ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امت پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے سورۃ الحجرات میں بیان کیا کہ آواز بھی تم بلند نہیں کر سکتے، تمہاری آواز بھی رسول کی آواز پہ بلند نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی دربار نبوت میں حاضری ہو تو غایت درجے ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، مسکرت کے ساتھ کہ تم کس کے دربار میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو. سورۃ الحجرات میں اس تذکرے کے بعد پھر دھیرے دھیرے جیسے میں نے عرض کیا قیامت کا تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا. سورۃ العاف میں پورا قیامت کا تذکرہ ہے، سورۃ الزاریات میں قیامت کا تذکرہ ہے، سورہ اس کے بعد طور ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیوں اور قیامت کا تذکرہ ہے. اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندو غور کرو رحمان نے اپنی قدرت کی نیرنگیوں سے کیسے تم کو مالا مال کیا، غلہ اناج دیا، تم کو کھانے پینے کے لیے عطا کیا، قوت گویائی دی، صحیفہ الہی دیا. کون سی نعمت ہے جو تم کو اس نے عطا نہیں کی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو عمدہ قسم کی جنتیں ہوں گی۔ انہی کی تفسیر آپ دیکھیں گے سورۃ الواقعہ میں ہے، تو مومنوں کے گروپ ہوں گے، ایک السابقون السابقون سبقت کر جانے والے، ایک اصحاب الیمین، اور پھر ایک وہ لوگ جو دھیرے دھیرے ذرا سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیے، جس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں پاسنگ مارکس لانے والے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کیسی اللہ کی نعمتیں ہوں گی جو اللہ کے ان بندوں کو مل رہی ہوں گی، اور اس کا تتمہ آپ دیکھیں کہ آگے چل کے سورۃ الدہر میں ہے، بڑے عظیم الشان طریقے سے۔ سورۃ الواقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے پر قادر ہے، کیونکہ اس نے تم کو دنیا میں لوہے جیسی نعمت دی۔ لوہا کس نے رکھا؟ سورۃ الحدید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے عنایت فرما تاکہ اعتدال کی زندگی ہو۔ ارشاد فرمایا وہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، حسن سلوک کا تم کو حکم دیتا ہے، اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے تم کو روکتا ہے، منکرات سے تم کو روکتا ہے، اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے امکنار کرے گا۔ سورۃ الحدید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون نے اللہ کے دربار میں حضرت خولہ نے جو شکایت رکھی تھی اور اس کا ازالہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو اس لیے بیان فرمایا کہ مومنین کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک خاتون نے شکوہ کیا اور اللہ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے، زہار کا جو حکم نازل فرمایا۔ تو ذرا آپ سوچئے حالات کیسے بھی سخت ہو جائیں، اب نارمل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گر گراؤ، پکارو اور اسے مدد طلب کرو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ سورۃ المجادلہ کے بعد سورۃ الحشر، جہاں پہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور یہودیوں نے اسلام کے قلعے کے خلاف سازش کی تھی، بنی قریظہ میں کیسی ان کی شکست ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر، وہ ساری صفات کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے شایان شان ہے، زیبا ہے، اس کے تذکرے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحشر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الحاقہ میں پھر قیامت کا تذکرہ، کہ دھیرے دھیرے کائنات ختم ہو جائے گی، الحاقۃ الحاقہ، حقیقت ہے لوگوں، حقیقت ہے سمجھ لو، شدنی حقیقت ہے ہو کر رہے گی، لوگ بڑھ جائیں گے، نیکوکار ایک صف میں ہوں گے، گناہگار ایک صف میں ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم شعور کی زندگی بسر کرو۔ کوئی فوراً کہہ دے میں مسلمان ہو گیا، معتقد ہو جاؤ، ان کو اپنے راز سے واقف کرا دو، نہیں، امتحان دو، سمجھو، پرکھو، پھر تم ان کو قبول کرو۔ مومن باشعور ہوتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ دین کے دفاع میں سیسا ملائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر جدوجہد کرتے ہیں، کوئی ان کے اندر رکھنا پیدا نہیں کر سکتا، جو ایک پیغام ہے وحدت امت کا جو ہم کو عنایت فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الجمعہ میں جمعہ کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی عبادت بڑی فضیلتوں والے دن میں رکھی، اور اس دن میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے دوڑ کر تم پہنچ جاؤ، تجارت میں، ملازمت میں، کاروبار میں ملوث نہ ہو، اللہ کے حکم کی طرف فوراً آگے بڑھو۔ کہ ان یہودیوں نے ایسے ہی دنوں کے سلسلے میں سستی کی، ان کو پچھتانا پڑا، لہذا ارشاد فرمان کی مثال تو گدھے جیسی ہے کہ کتاب پیٹھ پہ ہے لیکن فائدہ ان کو نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الجمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعہ کے سلسلے میں جو سستی کر رہا ہے سمجھ لو اس کے دل میں نفاق ہے۔ سورۃ المنافقون، اور منافقون میں نفاق کی صفات اور کس طرح وہ اہل ایمان کی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرات کرتے تھے، اس کا تذکرہ۔ اور منافقون کے بعد تغابن میں فرمایا کہ دنیا میں منافق بہت خوش ہیں کہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہیں اور ایمان والوں کو الو بنا رہے ہیں، ادھر بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ، فرمایا لیکن قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا ان کی تجارت میں کتنا بڑا خبر ہوا۔ سورۃ التغابن میں یہ حقیقت کو بیان فرمایا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس دن پتا چلے گا
کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ نقصان ہی نقصان، ایسا نقصان، اپنی جانوں کا گھاٹا، اپنی دولت کا گھاٹا، اپنے بال بچوں کا گھاٹا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا سورۃ التغابن کے بعد طلاق کا ایک حکم رہ گیا تھا، عدت وغیرہ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بیان فرما دیا، اور پھر اس کے بعد سے سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ حلال و حرام کرنا بس یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، دوسروں کو، کسی کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالخصوص جو شہد چکھنے کا واقعہ ہوا تھا اس کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ اس طرح کا ری ایکشن ہرگز نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ التحریم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں اپنی ملکیت کا تذکرہ، اپنے ملک کا تذکرہ، اپنے اقتدار کا تذکرہ، اپنی حکومت کا تذکرہ، اور سورۃ القلم میں اپنی اور نشانیوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ قیامت کا تذکرہ، اس کائنات کے اختتام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد یہی تذکرہ بہت کھل کر نکھر کر سورۃ الحاقہ میں آ گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گی۔ اور معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اعمال اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش ہوں گے، تو وہ دن ایسا دن ہوگا 50,000 سالہ دن جو تم شمار کرتے ہو، تمہارے شمار کے مطابق جو 50,000 سال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک دن کے بھی برابر نہیں ہے، بڑا طویل دن ہوگا، اس دن کی تم تیاری کرو۔ سورۃ المعارج کے اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس حقیقت کو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال پیش کرتے رہے، 50 کم 1000 سال نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اب تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے پانی میں، طوفان کے شکار ہو گئے، برباد ہو گئے۔ عقل مند ہوتے تو مانتے، بچ جاتے۔ فرمایا دیکھو وہ جن زیادہ عقل مند تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنے تو نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ داعی بن کے اپنے قبیلوں کی طرف لوٹے۔ سورۃ الجن میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری انسانیت کو خطاب ہوا کہ اگر تم کو داعی بننا ہے تو پھر تم کو شب بیداری کرنی ہوگی، تہجد پڑھنی ہوگی، آہ سحرگاہی کرنی ہوگی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ فرمایا کہ دیکھو سفر ہوگا، مصیبتیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، ایمرجنسی کے حالات ہوں گے، وقت کی کمیوں پیشی کر لو، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کو یاد کرتے رہو، تب جا کے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اس بت خانے میں تم اللہ کی تکبیر بیان کر سکو گے، توحید کی دعوت دے سکو گے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہاری رات کی شب بیداری، یہ تمہاری دعوتی جدوجہد، یہ سب کا اجر تم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ جو قیامت کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور سورۃ القیامہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر، اور اس میں جو بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آپ قربان جائیں۔ فرمایا دیکھو جیسے تمہارے مہمان آتے ہیں تو ایک مہمان وہ ہوتا ہے جن کے لیے تم ٹیبل پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لگا دیتے ہو، اس سے ذرا اور اونچے درجے کا مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ملازم کو لگا دیتے ہو کہ اٹینڈ کرو سب کو، ان کو کھانے پینے کے لیے دو۔ لیکن ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے لیے میزبان خود کھانے کی ڈش لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت میں ایسے ہی ہوگا، کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کے لیے شراب طہور پینے کے لیے ہوگی، وہ پی لیں گے، کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کو غلمان پیش کر رہے ہوں گے، ضیافت کر رہے ہوں گے، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے سقاہم ربہم شرابا طہورا، رب خود ان کو شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ آرزو کرو تم کس ضرور میں بننا چاہتے ہو، سبقت لے جانے والے بنو، آگے بڑھنے والے بنو، یہ تم کو مقام ملنے والا ہے کل قیامت کے دن، جس کے لیے آج کی ساری دنیا گواہی دے رہی ہے۔ ہواؤں کا چلنا، والمرسلات عرفا، ہر ساری چیزیں شاہد ہے۔ سورہ مرسلات کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں عظیم الشان خبر قرار دیا قیامت کی خبر کو کہ یہ واقع ہو کر رہے گی، یہ دنیا ختم ہو کر رہے گی۔ انکار کرنے والے پچھتا کے کہیں گے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ اس سورۃ النبا کے بعد نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا،
اور ارشاد فرمایا ذرا غور کر لو فرشتے روح کیسے قبض کر رہے ہوں گے، نزاع کا عالم کیسے ہوگا، قیامت صغریٰ کیسے قائم ہوگی، اور قیامت صغریٰ کے بعد پھر قیامت کبریٰ کیسی ہوگی، یہ دونوں چیزوں کا تم اندازہ کر لو۔ اور وہ نازعات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ چاہیں تو مشورہ دیا، ایک ہدایت دی کہ دیکھو امیر و غریب میں، انٹلیکچوئل میں، عامی میں کوئی فرق نہ کرنا، انسان ہے۔ کوئی ایک نابینا آپ کے دربار میں آیا، سوال کیا، تو آپ اس کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آئے جس طرح آپ سرداران قریش کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عبس وتولی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں جب یہ پیغام دیا تو پھر سورہ تکویر میں تو قیامت کی پوری تصویر کھینچ دی، اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، واذا العشار عطلت، اور ارشاد فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا جب مظلوم اپنے ظلم کی فریاد اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوگا تو ظالم سوچ لے کون ہوگا اس کا ایڈوکیٹ، اس کی حمایت کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، سزک کے طرف پر وہ رہ جائے گا۔ سورۃ التکویر کے بعد سورۃ الانفطار میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے تخفیف میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو قیامت کے یقین اور عقیدے سے محروم ہوتے ڈنڈی مار مار کے کاروبار کرتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں، گاہک کا حق مار مار کے دیتے ہیں، اور جن کا قیامت پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ بہت ایماندار ہوتے ہیں، کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرتے، ان کو یقین رہتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا۔ پھر سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت، آسمان کیسے پھٹ پڑے گا، تباہی کیسے ہوگی، بربادی کیسے ہوگی۔ سورۃ الانشقاق میں اس تذکرے کے بعد سورۃ البروج میں فرمایا کہ کچھ ظالم لوگوں کو گڈھا کھود کر آگ لگا کر اس میں ڈال کر لطف لے رہے تھے، لیکن ان کو نہیں معلوم اتنا بشربی کا لشدید، مولا کی پکڑ بڑی شدید ہے، ظالموں کو تباہ کرتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، کہیں کا نہیں رکھتا۔ لہذا سورۃ البروج میں اس تذکرے کے بعد سورۃ التاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی نگہبانی، اس کی نگرانی، اس کی نگاہوں سے بچی چھپی نہیں ہے۔ لہذا یہ حقیقت کو سمجھ لو کہ جب اس کا علم محیط ہے تو اور یہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ تم کو لوٹانے پر قادر ہے، تو پھر تم حساب کتاب دے کر رہو گے، اور اس دن ایسا ہوگا زمین بھی رازوں کو اگل دے گی، اللہ کے دربار میں ساری چیزوں کو پیش کر دے گی۔ سورۃ التاریخ کے بعد سورۃ الاعلیٰ میں اللہ کی شان کہ رب اعلیٰ کی تعریف بیان کرو جس نے تمہارے لیے اناج کا انتظام کیا، جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کیا، اور اس کے لیے نماز قائم کرو، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے راہ میں خرچ کرو، تزکیہ نفس حاصل، نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا کہ جو اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے، غرور و تکبر میں رہتے ہیں، تو دیکھو فرعون کا کیا ہوا، قوم عاد کا کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا۔ ان ساری علم طرح کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات بہت سے بڑے بڑے محل قلعے کہیں کے نہیں رہ گئے۔ لہذا سورۃ الفجر کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قوانین ہر انسان کے ساتھ جاری ہے۔ یاد رکھو کہ ہر والد اور اس کی اولاد وہ ایک جدوجہد سے، ایک جتن سے گزر رہی ہے، لیکن یاد رکھو کامیاب وہ ہے جس کی جدوجہد صحیح میدان میں ہو رہی ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو رہی ہو، فرما برداری میں ہو رہی ہو، عبادت میں ہو رہی ہو۔ چنانچہ سورہ شمس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کی تربیت کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور سارے گناہوں کی آلودگی سے اپنے دل کو بچا لیا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے گندگیوں میں اپنے آپ کو دنیا کی محبت، شہوتوں کی محبت میں زندگی بسر کی، وہ برباد ہو گیا، کہیں کا نہیں رہا۔ جیسے کہ قوم سمود برباد ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی۔ اور پھر سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رات و دن کا آنا جانا تم کو بتاتا ہے کہ یاد رکھو ہمیشہ تاریکی نہیں رہتی، ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا، کیونکہ ارشاد فرمایا سورۃ الضحیٰ میں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہر رات کے بعد سورج چمکتا ہے،
لہذا آفتاب رسالت بھی بلند ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا ہو چکی ہے. اب جہالت کی زندگی بسر کر کے تم نہیں پنپ سکتے. اللہ کے رسول کی صفات کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول کی سیرت کے اہم پہلوؤں کی جانب اشارہ ہوا کہ کیسے یتیمی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر تندرست تھے، لیکن حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا. لہذا ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، پریشان حال سوال کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور فرمایا دیکھو یہ دین کی وہ حقیقتیں ہیں جس کی توفیق بس اللہ کی جانب سے ملتی ہے. علم نشرح لک صدرک، سورۃ الشرح میں ارشاد فرمایا جب مولا سینہ کھول دے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. اپنے رسول کے سینے کو تو اس نے ایسے کھولا کہ شق صدر بھی ہوا اور آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھو بھی دیا گیا، اور مومنوں کو توفیق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھولتا ہے. مایوس نہ ہو، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. لگے رہو اللہ تعالیٰ کے دین سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو مکے میں بھی برپا ہوا، فلسطین میں بھی برپا ہوا. وہ تین و زیتون، زیتون جہاں اگتے ہیں وہاں بھی، انجیل جہاں نکلتی ہے وہاں بھی. اور جب نبوتوں سے ہم کنار ہو جاؤ گے تو بہت کامیاب بلند و بالا، نبیوں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر ارشاد فرمایا اسفل سافلین میں جا گرو گے، برباد ہو جاؤ گے. اس سورۃ التین کے بعد سورۃ العلق رکھی گئی جو نازل تو سب سے پہلے ہوئی تھی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی تھی، کچھ بعد میں نازل ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ رب سے جڑے رہو گے، علم بھی آئے گا، ریسرچ بھی آئے گا، ترقی بھی کرو گے. علم سے کٹو گے تو ابو جہل کی طرح بنو گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے روکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی، سلسلہ چلتا چلا گیا. پھر اس کا آغاز لیلۃ القدر میں فرمایا، سورۃ القدر میں فرمایا کہ بڑی بابرکت رات، ہزاروں راتوں سے بہتر، اور یہ رات ایسی رات ہے کہ فجر ہونے تک سلامتی ہوتی رہتی ہے. اور پھر سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لیکن اس وحی کے سلسلے میں انسانات بٹے ہوئے ہیں. جبکہ کھلی ہوئی روشنی دلیل آ گئی، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں. ماننے والے دین قیم پہ ہے، نہ ماننے والے کافروں کا حشر برا ہونے والا ہے. اور وہ برا حشر اس وقت ان کے نگاہوں میں آئے گا جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی. زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، ڈر کے کہے گا ملا یہ کیا ہوگا، یہ کیسا زلزلہ ہے. والعادیات ضبحا، سورۃ الزلزال کے بعد سورۃ العادیات میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے جانور تمہارے فرما بردار ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے مالک کا نافرمان ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ نافرمانی اس کو نقصان پہنچائے گی. القاریہ تو القاریہ، سورۃ القاریہ میں فرمایا جس وقت جھٹکا لگے گا، کھڑکھڑا دینے والی چیز آئے گی، قیامت کی گھڑی آئے گی. اور ارشاد فرمایا وہ قیامت کی جب گھڑی آئے گی تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کس کا اعمال، نیکیوں کا اعمال نامہ وزنی ہے، کس کا کمزور ہے، ہلکا ہے، کون گھاٹے میں رہنے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اس اتنی بڑی حقیقت کو جس کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے پھر بھی انسان ہے روگردانی کرتا ہے، انسان ہے قبول نہیں کرتا. کیوں؟ الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر میں فرمایا ہر چیز کی کثرت، عہدے کی کثرت چاہیے، منصب کی کثرت چاہیے، دولت کی کثرت چاہیے، شہرت کی کثرت چاہیے. اس کثرت کی طلب نے انسان کو غافل بنا دیا، کہیں نہ نہیں رکھا، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی جب قبر میں پہنچے گا. لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اس وقت بس جواب کا مسئلہ رہے گا، حساب کتاب کا مسئلہ رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری عمر مختصر ہے، جس پر تم ناز کر رہے ہو، پگھلتا ہوا برف ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اپنی عمر کو محفوظ کرنا تو ایمان کے ذریعے سے، اپنی عمر کو محفوظ کرنا تو پھر عمل صالح کے ذریعے سے، حق پر جمے رہ کر حق کے پرچار کرنا، صبر کے ذریعے سے اپنی عمر کو تم محفوظ کر سکتے ہو. ورنہ یہ عمر تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، جیسے میں نے عرض کیا پگھلتی ہوئی برف ہے، ختم ہو جائے گی. ارشاد فرمایا اتنی بڑی حقیقت
عمر کے سلسلے میں، لیکن انسان اپنی عمر کہاں صرف کر رہا ہے؟ میجر قسم کی دو بیماریاں، میڈیا، زبان کا استعمال، بدبخت، ویلکل ہمزۃ اللمزہ، چغلخوری کرنا، لڑائی بدائی کرنے والا برباد ہو رہا ہے، اور وہ بھی برباد ہو رہا ہے الذی جمع مال و معددہ، مال جمع کر رہے ہیں گن گن کے۔ ٹھیک ہے، مال خادم ہے، خدمت میں لو، کماؤ، لیکن گن گن کے رکھ کر یہ سمجھنا کہ اس کا مال اس کو دائمی ابدی زندگی دے گا۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں، جہنم میں ہم پھینک دیں گے ایسے انسان کو۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آخری صورتوں میں ایک عجیب شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک عجیب اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ابرہہ کا لشکر حملہ کیا کعبۃ اللہ پہ، ناکام لوٹا اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کچرے کی طرح بکھرے ہوئے تھے، یہ دراصل ارہاس تھا۔ ارہاس کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ان معجزات کو جو آپ کی پیدائش سے پہلے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ لہذا فرمایا دیکھو پروردگار نے کیا معاملہ کیا، کعبۃ اللہ کے دشمنوں کا تباہ و تاراج کر دیا۔ تو قریشیوں کو سمجھنا چاہیے نا اللہ کی عجیب شان ہے، قدرت ہے، اور قریشیوں کو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کو امن دیا، ان کے قافلے سفر کرتے ہیں یمن کی طرف، ان کے قافلے سفر کرتے ہیں گرمی میں شام کی طرف، ایلاف قریش ایلاف ریلۃ الشتاء والصیف۔ لہذا جس رب کعبہ نے ان کی حفاظت کی، اس رب کعبہ کی عبادت کرو، کہاں بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ لیکن یہ ماننے والے نہیں، یہ یتیموں کے حقوق ہڑپ کرنے والے، یہ غریبوں کو کھانے سے محروم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سورۃ الماعون میں فرمایا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے میں بخیل، کوئی ان سے سوئی مانگنے نہیں دیں گے، کوئی ان سے نمک مانگنے نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ کیا قیادت کر سکیں گے، انسانیت کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ ان کے مقابلے میں صاحب کوثر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کثیر کے حامل، اخلاق عالی کے حامل، ختم نبوت کے حامل، رسالت کے حامل، وحی الہی کے حامل، کثرت والی امت کے حامل، امت کثیر کے حامل، اور فتح مکہ کے حامل، مقام محمود کے حامل، رفع ذکر کے حامل، اور پھر اخیر میں حوض کوثر کے حامل۔ وہ حوض کوثر جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنے ہاتھوں سے کسی امتی کو اس سے سیراب کر دوں گا پھر بعد میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازیں قائم کرو، قربانی دو، اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، دین کا دشمن باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ کھل کے کہہ دیجیے قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافروں نہیں رعایت کریں گے عقیدے کے معاملے میں، بیمار ہو عیادت کریں گے، محتاج ہو مدد کریں گے، بھوکے ہو کھانا کھلائیں گے، پڑوسی ہو حق ادا کریں گے، پوجا میں نہیں شریک ہوں گے، کفر میں نہیں شریک ہوں گے، شرک میں نہیں شریک ہوں گے، ہماری عبادتوں میں نہیں شریک ہوں گے، کیونکہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کھل کے کہیے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، لب لہجے میں قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، نہیں کریں گے ہم عبادت تمہاری ان خداؤں کی جن کو تم چھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہو۔ فرمایا کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ مدد و غلبہ اللہ کی جانب سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی نعمت ملنے کے بعد پھر عالم یہ ہوا جو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر ایک شان ہوئی، پوری سورت جو نازل ہوئی یہ آخری ہے، اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورۃ البقرہ کی، لیکن سورت کمپلیٹ یہ آخری سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر بھی رو پڑے کہ فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے، دین کی تکمیل ہو گئی، مشن مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لوٹنے والے ہیں، لہذا ارشاد فرمایا کہ لوٹنے سے پہلے دنیا کو بتا دو تبت یدا ابی لہب وتب، ایک دشمنی کا نام لیا، کیسے وہ تباہ برباد ہو گیا، کہیں کا نہیں رہا، اس کے بیٹے بھی ہلاک ہوئے، وہ ہلاک ہوا، اس کی بیوی ہلاک، اس کا مال ہلاک، کوئی چیز باقی نہیں کہ جاؤ تم اور اس خطے حجاز میں دیکھو تو ابوبکر کا گھر نظر آئے گا، عمر کا گھر نظر آئے گا، حضرت علی کا گھر نظر آئے گا، ان مکانات کی حفاظت کی گئی، اور تم دیکھو
کہ کتنے ہوں گے جو صدیقی ہے، کتنے ہوں گے جو فاروقی ہے، کتنے ہوں گے جو عثمانی ہیں، کتنے ہوں گے جو حسنی ہیں، کتنے ہوں گے جو حسینی ہیں، کتنے ہوں گے جو انصاری ہیں، لیکن کوئی ہے لہب کی اولاد، کوئی ہے جہل کی اولاد جو نسبت اس کی جانب کرتا ہے، فرمایا کہ یہ دشمن برباد ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آپ کے شان میں گستاخی فرق میں نہیں دے گی، ان کو برباد کر دے گی۔ سورۃ اللہب کے بعد فرمایا کہ توحید کامل کا اعلان کر دو، قل هو اللہ احد، احدیت کا اعلان کرو، صمدیت کا اعلان کرو کہ دیکھو اللہ کی احدیت، انفرادیت، صمدیت جس کا ترجمہ ممکن نہیں کہ کسی کا وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، کیونکہ وہ اس کا عالم یہ ہے قل اعوذ برب الفلق، کیونکہ وہ ساری مخلوقات کو اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کیونکہ سارے انسانوں کا وہ رب ہے، ملک الناس، وہ ہے مالک سارے لوگوں کا، الہ الناس، حقیقی معبود وہی ہے سارے لوگوں کا۔ یا اور کس انداز میں آپ دیکھیں گے کہ دھیرے 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 قرآن مجید کا اختتام ہو کر جو ایک باب الداخلہ ہے، اس باب الداخلے میں پہرے دار بٹھا دیا گیا کہ اگر تم یہ تحفظ کر لو ابلیسی، شیطانی اور گمراہی کی کسی بھی سازش کے تم شکار نہیں رہو گے، محفوظ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے کلام کی صوتوں کی جانب میں نے ایک مختصر سا اشارہ اس لیے کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو الحال المرتحل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رکتا ہے سفر کے لیے، وہ رکتا ہے۔ الحال اللہ کہتے ہیں کسی مقام پر اقامت کرنا، المرتحل ارتحال آپ جانتے ہیں سفر کرنا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول الحال المرتحل، سنن ترمذی میں حدیث ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اس بندے مومن کو جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ختم ہونے کے ساتھ ہی دوسرا دور شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک سے نسبت ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔